اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66، یہاں سے اس وقت شروع کریں گے ہم۔ آیت نمبر 65 میں ہم پڑھ چکے، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہ عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، ان کے زمانے میں اس وقت نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل، اور تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تورات کے ماننے والے یہودی اور انجیل کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ جب یہ کتابیں نازل ہی نہیں ہوئی تھیں تو وہ کیسے یہودی ہو سکتے، پھر کیسے وہ نصرانی ہو سکتے؟ تم اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب آج والی آیت میں ہا انتم، اللہ فرماتے ہیں ہا انتم، ہاں تم وہی ہو، ہا اولائی وہ لوگ ہو، حاججتم تم نے جھگڑا کیا، فیما لکم بہ علم ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا، یعنی یہودیت یا عیسائیت، تورات یا انجیل کے بارے میں کچھ تھا تو اس بارے میں تم جھگڑ رہے تھے۔ فلم تحاجون، لیکن اب تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں، یعنی اس وقت جو آپ کے پاس تورات ہے یا انجیل ہے اس کے معاملے میں کچھ آپ جھگڑا کر سکتے ہو، کرتے ہو، لیکن اس وقت کے بارے میں جب یہ تھی ہی نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس وقت آپ جھگڑا کرتے ہو، کیوں تم اس معاملے میں جھگڑتے ہو؟ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں تھے، ما کانا نہیں تھا، ابراہیم یہودین نہ یہودی تھا، ولا نصرانیہ اور نہ نصرانی تھا، ولیکن اور لیکن، یعنی بلکہ وہ تھا، کانا تھا، حنیفاً مسلماً مسلم حنیف، وہ مسلم حنیف تھے۔ حنیف ہوتا ہے ہر طرف سے کٹ کر ایک ہی طرف کا ہو جانا، یعنی وہ مسلم بھی تھے مگر کیسے مسلم تھے، یعنی صرف اللہ کی طرف ان کا رخ تھا۔ جیسے آج ایک شخص مسلمان بھی ہوتا ہے لیکن کام یہودیوں جیسے بھی، نصرانیوں جیسے بھی، مشرکوں جیسے بھی، ہر قسم کے کام کرتا ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ نہ یہ مقصود ہے مسلم حنیف ہونا۔ تو فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلم حنیف تھے، وما کان من المشرکین اور نہ وہ مشرکین تھے، مشرکین میں سے تھے، یعنی مشرک بھی وہ نہیں تھے۔ اس وقت یہ تینوں گروہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، یہودی کہہ رہے تھے ہمارے، عیسائی کہہ رہے تھے ہمارے، اور مشرکین کہہ رہے تھے نا ہمارے ہیں ابراہیم۔ تو کہا کہ ان تینوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نہیں تھے، وہ مسلم حنیف تھے۔ ان بے شک، ساتھ ہی فرمایا اول الناس سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں لوگوں میں سے، ابراہیم ابراہیم کے، یعنی ابراہیم کے قریب سب سے زیادہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ للذین اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابراہیم کے قریب ترین کون ہے؟ ایک تو وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور پھر یہ نبی، والذین آمنوا اور ایمان والے، یعنی جنہوں نے اس نبی کے ساتھ ایمان لایا، ان کا زیادہ حق ہے کہ یہ کہیں کہ وہ ہمارے ہیں، وہ ان کے سب سے زیادہ قریب یہی لوگ ہیں۔
واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ولی کارساز ہے، سرپرست ہے، دوست ہے مومنوں کا، یعنی وہی کارساز ہے مومنوں کا۔ ودت چاہتا ہے یا چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، ایک گروہ چاہتا ہے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کہ وہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون یعنی اب تک یہ بتا دی گئی ان کی باتیں، وہ کیا ان کا کیا خیال ہے، ان سے بات کر رہے تھے یا ان کو بتا رہے تھے، ان سے خطاب تھا، لیکن اب ان کو چھوڑ کر اب مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ سنو ان کا کیا کیا نہیں، مگر تم اے مومنوں ذرا ہوشیار رہو، یعنی اب ہدایت دی جا رہی مومنوں کو کہ ان سے ذرا بچو، اب تم ہوشیار رہو، کیونکہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں لو یضلونکم وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وما یضلون اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا، اور وہ گمراہی میں کسی کو مبتلا نہیں کر سکتے یا کسی کو نہیں کر رہے ہیں، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ چاہتے ہیں آپ کو گمراہ کرنا، مگر گمراہی ان کے ہی قسمت میں ہے، انہی پر آتی ہے، وما یشعرون لیکن انہیں وہ شعور بھی نہیں کہ ہم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے صحیح بات کیا ہے، ان کے پاس معلوم تھا، وہ پہچانتے بھی تھے رسول کو، اس پیغام کو بھی پہچانتے تھے، یعنی تم گواہ ہو لیکن پھر بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل کیوں تم پہناتے ہو لباس حق کو باطل کا، یعنی حق کو تم مشتبہ کیوں بناتے ہو، اس پر تم ملمہ کیوں چڑھاتے ہو باطل کا، وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو کہ حق کو چھپاتے ہو، تم حق کو مشتبہ بناتے ہو، اس پر باطل کا لباس چڑھاتے ہو۔ وقالت اور کہا، طائفۃ ایک جماعت نے، یعنی کچھ لوگ تھے ان میں سے، انہوں نے کہا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنو تم ایمان لے آؤ، تم مان لو، بالذی انزل علی الذین آمنوا اس چیز پر تم ایمان لے آؤ جس کو مانتے ہیں یہ مومن، جس کو یہ مسلمان مانتے ہیں، تم اس پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں یعنی صبح، وکفروا اور انکار کر جاؤ، منکر ہو جاؤ، آخرہ دن کے آخری حصے میں یعنی شام کو انکار کر دو، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پھر جائیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی چال انہیں چلی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں رسول کا اور ان کے ساتھیوں کا، دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہمارے ہاں سے لوگ جا رہے ہیں ان کی طرف، پھر انہیں ایک زبردست چال چلی کہ ایسا کریں گے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہوشیار تھے ان کو چنا گیا، کہا کہ تم بھی جاؤ سب کے سامنے صبح ایمان لے آؤ، دن بھر ان کے ساتھ رہو، شام کو کہو جی ہم آگے واپس، ہم نے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں بنا رہے ہیں، ہم نے اچھی طرح سے دیکھا، تو یہ ہم کو دیکھ کر بہت سارے لوگ واپس آ جائیں گے، جو گئے بھی ہیں ادھر وہ بھی آئیں گے، کیونکہ وہ سوچیں گے بھائی یہ تو بڑے پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، دانا تھے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر یہ پہلے اخلاص کے ساتھ گئے تھے لیکن اب واپس آ گئے تو حقیقت میں کچھ نہ کچھ ہوگا، ہم بھی واپس پھر آ جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی گہری چال تھی، کس کس انداز سے سوچتے ہیں یہ لوگ کہ جاؤ پھر واپس آؤ اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے آؤ۔ اب ایک بات تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابلیس اور ابلیسی جو لشکر ہے کس کس انداز سے یلغار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کس قدر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کس قدر سادگی میں رہتے ہیں۔ ایک اور نقطہ اس میں ہے، اب دیکھیے اس نے کہا ایک گروہ ہے اہل کتاب میں جو ایسا کہتا ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا
عدل کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، سارے لوگ نہیں. اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی کبھی کبھی باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ڈوڈا والے ایسے ہیں. ڈوڈے کے کسی شخص نے کچھ بات بتا دی، ہم سب ڈوڈا والوں کو کہتے ہیں یہ غلط، ان نے ایسا کیا. یہ بھدرا والے ایسے ہیں، بھدرا والے کہتے ہیں یہ کشتواڑ والے ایسے ہیں. یا یہاں اپنے گاؤں میں ہم کہتے ہیں کسی خاندان کے لیے، ابھی کسی شخص نے یہاں غلط کیا تو ہم اس کے پورے خاندان کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی لوگ ہیں یہ، آپ جانتے نہیں ان کو، یہ تانترے کیسے ہیں، آپ جانتے نہیں یہ وانی کیسے ہیں، یہ شیخ کیسے ہیں، یہ بٹ کیسے ہیں. یعنی کسی ایک فرد نے، بٹ خاندان کے کسی ایک فرد نے غلطی کی، ہم سب کو کہتے ہیں ایسے. یہ اس میں بہت اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے کسی پر بہتان لگانا، ایک کا قصور ہر ایک کے سر مل دینا. یہ انتہائی گناہ کی بات ہے. اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں جب بات کرنی ہے تو بڑی محتاط انداز میں کرنی ہے، اس انداز سے کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسا پلان بنایا کہ جاؤ ان مسلمانوں کے ساتھ ایمان لے آؤ، صبح شام کو واپس آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر بہت سارے واپس آ جائیں گے. ولا تؤمنوا، مگر ساتھ ہی خطرہ رہا کہیں یہ بھی متاثر نہ ہو جائیں، چلے جائیں وہیں. پھر ان کو ہدایت دی، ولا تؤمنوا، مگر تم نہ ماننا، الا مگر لمن تبع دینکم، بس اسی کی پیروی کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو. ایسا نہ کرنا کہ تم بھی ان کے بن جاؤ. قل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان کی چال کا جواب تمہیں کیسے دینا ہے. کہا پیارے نبی سے، فرمایا کہو ان الہدی ہدی اللہ، کہ بے شک اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتا احد، کہ دی جائے، ملے، احد کسی کو بھی، مثل ما اوتی تم، جیسا کبھی آپ کو ملی تھی. یعنی تم ان سے کہہ دو ارے سنو، ہدایت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے. وہ چاہے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے، جیسے آپ کو کبھی دی تھی، تمہارے پاس تھی امامت تو کسی کو بھی دے سکتا ہے وہ. او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر وہ حجت قائم کرے تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس، یعنی پھر یہ تمہارے خلاف دلیل بنے گی. قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل جو ہے، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم تقسیم کرنے والے نہیں، تقسیم کرنے والا وہی ہے. یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے. اسے معلوم ہے کون کس قابل ہے، کس کو کیا دیا جائے، کس کے پاس کسے نبوت دی جائے، کسے امامت دی جائے، وہ جانتا ہے. یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. وہ اپنی رحمت سے یا اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بڑے فضل والا. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من، جو ان تأمن ہو، اگر آپ انہیں امانت دار بنائیں، اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھیں، بکنتار، ڈھیر سارا مال رکھیں آپ، یؤدیہ الیک، وہ واپس ادا کرے گا، وہ کھا نہیں جائے گا. یعنی کچھ لوگ ان میں ہیں امانت دار، جب آپ ان کے سپرد کریں گے وہ آپ کو واپس کریں گے. ومنہم، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تأمنہ بدینار، اگر ان کے پاس آپ ایک دینار بھی رکھیں گے، ایک اشرفی بھی رکھیں گے، لا یؤدیہ، وہ واپس کرنے والے نہیں، الیک، آپ کو، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں اگر آپ اس کے سر پر کھڑے ہی رہیں، یعنی مسلسل اصرار کرتے رہیں، زبردستی اس سے لیں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ ایسے بھی ان میں ہیں جو آپ کو واپس کرنے والے نہیں. ذالک، یہ ہے، بانہم، اس لیے کہ، قالوا، انہوں نے کہا، لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، امیوں کے بارے میں، سبیل، کوئی الزام. کیا کہنا ان کا؟
وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی غیر یہودیوں کے، اس میں اصل میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ ایمان اعتقاد ہے کہ صرف یہودیوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، صرف یہودیوں کے مال کی رفالی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، باقیوں کے لیے ہمیں ڈھیل ہے۔ اگرچہ یہ تورات میں یہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن تالمود میں یہ بات موجود ہے۔ اصل جو ہے جن میں ان کے شریعت کے وہ احکامات ہیں تالمود، اس میں یہ لکھا ہے کہ تم یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتے، یہودی جو ہے وہ یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بول سکتا ہے۔ یہ بھی اس میں ہے کہ تم غیر یہودی جو یہودی ہے اس کا مال تم پہ حرام ہے، مگر یہودیوں کے علاوہ باقی جو ہیں، چاہے وہ عیسائی ہے کوئی بھی ہے، ان کا مال تم پہ حرام نہیں، تم دھوکے سے، جھوٹ سے، فریب سے کسی بھی طرح ان کا مال کھا سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یہ ان کی تالمود میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ پھر ایک موئی بھی بنائی ایک عیسائی تھا، ان کے اس نے کتب خانے میں گیا، اس نے خوب اچھی طرح ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، یہودیوں کی کتابوں کا۔ پھر وہ انہوں نے بنائی مووی دا ادر سائڈ آف اسرائیل، اس کا نام ہے دا ادر سائڈ آف اسرائیل۔ اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں کہ ان کا کیا ہے، یہ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اور اپنے علاوہ اوروں کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ واپس آپ کا قرض ادا نہیں کریں گے، فرمایا اس لیے کیونکہ ان کا اعتقاد اس بات پر ہے، یہ اپنے دین کی بات سمجھتے ہیں، اپنے شریعت میں اسے جائز سمجھتے ہیں کہ ہم سے اگر پوچھا جائے گا تو یہودیوں کے بارے ہی میں پوچھا جائے گا۔ غیر یہودی ان کے نزدیک حیوانوں کی طرح ہیں، کوئی بھی کام ان سے لو، جس طرح ہم یا کوئی بھی انسان بیل کو جوتتا ہے، بیل سے کسی قسم کا کام لے سکتا ہے، گدھے سے کسی قسم کا کام لے سکتا ہے، کھچر سے کسی قسم کا کام لے سکتا ہے، تو وہ یہودیوں کے علاوہ اوروں کو بس اسی قسم کا حیوان سمجھتے ہیں کہ جو کام ان سے تم لینا چاہتے ہو لو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، انہیں جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے ہیں۔ بلا، بے شک، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور وہ پرہیزگار رہا، تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے متقین سے، پرہیزگاروں سے۔ بس ایک آیت اور کریں گے مکمل۔ ان الذین یشترون، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کا عہد بیچ کر، دے کر، وایمانہم، اور اپنی قسمیں دے کر، ثمناً قلیلا، کم قیمت، یعنی جو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو، اپنے اللہ سے عہد کیا ہوا وہ بیچ دیتے ہیں، اور کھاتے ہیں اس کے بدلے میں کم قیمت۔ اولئک، ایسے لوگ وہ ہیں۔ یہ پھر آپ سمجھیے اللہ سے کیا ہوا وعدہ، ہم جب وعدہ کرتے ہیں، کئی بار ہم نے وعدہ کیا ہے، ایک تو الست بربکم پہلے ہم نے کیا ہے، ہم سب کے لیے اس میں ہے سبق۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، ہم نے کہا تھا بے شک، پھر ہم مسلمان ہوئے، شعوری طور کلمہ پڑھا، اور اب ہم روزانہ عہد کرتے ہیں نمازوں میں، ہر نماز میں۔ تو اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے بیچنا کیا ہے کہ کسی چھوٹے سے مفاد کو اختیار کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دینا، اللہ کے رسول کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ کر اس کے عوض کوئی قیمت لینا ہے، تھوڑا سا کوئی کام ہمیں ملے، تھوڑی سی کوئی فائدہ ملے، وہ کر لینا۔ تو فرمایا جو ایسا کرتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور ان سے اللہ کلام نہیں کریں گے، اس روز کوئی بات ان سے اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے،
یعنی نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. یوم القیامت قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کیا جائے گا, انہیں صاف نہیں کیا جائے گا, پاک نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کو ٹھیک طرح سے محبت کے ساتھ پڑھنے والے بنیں, اور اس لیے پڑھنے والے بنیں کہ اس میں جو ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں ان ہدایات پہ ہم صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بھی بنیں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.